وسلم اللہ صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ یہ گاڑی میں بیٹھ کر زیارتوں کی طرف جا رہے ہیں۔ ان دونوں روایتوں میں سے ایسے میں نے بولا جو بھی میں بتاؤں نا زیارت کے بارے میں سبحان اللہ کہنا ہے، کیونکہ یہ مدینہ منورہ ہے، آپ کے پیسے نہیں لگ رہے۔ سبحان اللہ کہنے سے، ایک بار سبحان اللہ کہنے سے ایک درخت جنت میں لگتا ہے جس کا سایہ اتنا ہے کہ اگر عربی نسل کا گھوڑا 100 سال تک دوڑتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ تو میں نے بتایا سب سے پہلے جو ہماری دوسری زیارت ہے وہ مسجد نبوی ہے، جہاں ایک نماز پڑھنے سے 50,000 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح ریاض الجنہ ایک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، آپ وہاں پر جا کر زیادہ سے زیادہ نوافل کریں، نوافل پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کر مانگیں۔ اسی طرح جنت البقیع ہمارا قبرستان ہے، جہاں پر 10,000 صحابہ اور صحابیات کی قبریں ہیں، وہاں پر جا کر سورۃ اخلاص 3 بار، ایک بار سورۃ فاتحہ پڑھیں اور ان کے لیے دعا کریں۔ اسی طرح اسی جنت البقیع کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی آرام فرمائے ہیں۔ اسی جنت البقیع کے اندر حضرت امی عائشہ صدیقہ بھی آرام فرمائے ہیں۔ اسی جنت البقیع کے اندر حضرت امام مالک بھی آرام فرمائے ہیں، جو کہ پوری زندگی کہتے ہیں کبھی چپل نہیں پہنی پاؤں میں، مدینہ کی گلیوں میں بغیر چپل کے چلتے تھے۔ کہتے تھے کہ کتابوں میں لکھا ہے زندگی میں ایک بار حج کیا اور ایک بار عمرہ کیا۔ کیا کیا حج؟ ایک بار حضرت امام مالک نے ایک بار حج کیا، ایک بار عمرہ کیا، باقی کیوں نہیں کیا؟ کہ کہیں مجھے مدینہ سے دور چلا جاؤں تو مجھے موت وہاں نہ آ جائے۔ ان کی خواہش تھی کہ مجھے موت جب بھی آئے تو مدینہ منورہ میں آئے، اور ان کی جب بھی موت آئی تو ان کی موت آئی تو مدینہ منورہ میں آئی، اور ان کی قبر بھی جنت البقیع کے اندر ہے۔ اسی طرح کم و بیش 10,000 صحابہ اور صحابیات کی قبریں ہیں جنت البقیع کے اندر۔ اسی طرح حرم کے جو 7 والی زیارتیں ہیں، آپ کے سیدھے ہاتھ پہ ابھی دیکھیں گے جب گاڑی اوپر چڑھے گی تو مسجد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہے۔ اسی جگہ پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو 40 دن بھوکا اور پیاسا رکھا گیا تھا۔ کیا رکھا گیا تھا حسن؟ 40 دن بھوکا اور پیاسا رکھا گیا تھا۔ جب حضرت سیدھے ہاتھ پہ دیکھیں گے یہ نیچے مسجد ہے، مسجد حضرت عثمان غنی۔ اسی جگہ پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے تو ان کو کفار نے اسی جگہ پر شہید کیا تھا۔ کل قیامت کے دن کسی کی گواہی غزوہ بدر دے گا، کسی کی احد دے گا، کسی کی غزوہ خندق دے گا، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی گواہی خود قرآن پاک دے گا۔ ایسا میں نے پہلے بولا تھا جو بھی زیارت ہے سبحان اللہ کہنا ہے۔ اسی طرح حرم کی جو 7 والی زیارتیں مسجد غمامہ ہے، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے جاتے تھے تو جب دھوپ پڑتی تھی تو بادل اوپر سے سایہ کر دیتے تھے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دھوپ نہ پڑے۔ یہ بالکل حرم کے ساتھ ہیں۔ اسی طرح مسجد حضرت عمر فاروق ہے، مسجد حضرت ابوبکر صدیق ہے، مسجد امام بخاری ہے جہاں پر بخاری شریف پڑھی جاتی تھی۔ حرم کا 339 نمبر گیٹ ہے، وہاں پر یہ مساجد ہیں چھوٹی چھوٹی۔ اسی طرح مسجد اجابہ ہے، مسجد ابو ذر غفاری ہے، یہ بھی حرم کے 339 نمبر گیٹ سے جائیں گے تو سامنے ہے، جہاں پر نقل جمعی تھی پہلے، تو ابھی وہ علاقہ توڑ دیا گیا۔ یہ حرم کی 7 والی زیارتیں ہیں جو آپ پیدل جا کر کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں۔ اسی طرح حرم کے ساتھ 309 نمبر گیٹ ہے، وہاں سے نکلیں گے تو یہ سامنے مسجد حضرت بلال ہے، جو حضرت بلال کی خوبیوں کو دیکھتے ہوئے ترکی حکومت نے ان کے نام کی ایک مسجد بنائی۔
یہ آپ کے بالکل ہی قریب تھے، مسجد حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے نام سے۔ کہتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے مدینہ چھوڑ کے ملک شام کی طرف چلے گئے، تو کچھ عرصہ وہاں پر رہے تو رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ نے فرمایا اے بلال، میرے جانے کے بعد میرا پتہ تک ہی نہیں کیا، میرا مدینہ بھی چھوڑ کے چلے گئے۔ تو جب آنکھ کھلی تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ اتنا روئے کہ بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو اپنی بیوی کو کہا مجھے تھوڑا سا سامان اور کپڑے دے دو، میں مدینہ کے لیے نکلتا ہوں سفر کے لیے۔ تو انہوں نے سامان دیا تو مدینہ منورہ میں جب پہنچے تو لوگوں کو پتہ چلا کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں آ گئے ہیں، تو لوگ اپنے ننگے پاؤں گھروں سے نکلے اور مسجد نبوی میں پہنچ گئے۔ اسی دوران اذان کا ٹائم ہوا تو صحابہ کرام نے عرض کی حضرت بلال کو کہ آپ اذان دو، تو حضرت بلال نے فرمایا مجھ سے اذان نہیں ہوگی۔ تو تمام صحابہ نے مشورہ کیا جو موجود تھے اس وقت، تو حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ